8 سے بات ہے. نمبر 1 جو اپنی نمازوں کو دائمون ہمیشہ ادا کر, ہمیشہ سفر میں, حضر میں, ہر بیماری میں, صحت میں, ہر حالت میں نمازوں کو پابندی سے پڑھتے ہیں. نمبر 2 والذین فی اموالہم, دوسری صفت جن کے اموال میں حق ہے, معلوم مقرر حق ہے, اس سائل مانگنے والے کا محروم, اور ایسے لوگ جو محروم رہتے ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا حق دیتے ہیں. نمبر 3 والذین یصدقون, تصدیق کرتے ہیں روز قیامت کی. نمبر 4 والذین ہم, اور وہ لوگ من عذاب ربہم, اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں, اپنے رب کے عذاب کو سوچ کر, آخرت کے عذاب کو سوچ کر ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں اور روتے دھوتے ہیں. 5ویں صفت ان عذاب ربہم, بے شک آپ کے ان کے رب کا عذاب غیر مأمون, ایسا ہے کہ جس سے بے خوف نہیں ہو سکتا انسان, ہر وقت خوف میں رہنا چاہیے. 5ویں صفت والذین هم بفروجہم حافظون, اور وہ لوگ ہیں جو اپنی فروج کی, شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے جب وہ اپنے فروج کی حفاظت کرتا ہے, نکاح کے ذریعے آدھے دین کی حفاظت کر لیتا ہے. تو آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے نکاح کے ذریعے, اور آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے اس کی جب زبان محفوظ ہو جائے. تو زبان میں آدھا دین, اور فرمائے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, سوائے اپنی بیویوں کے, او ما ملکت ایمانہم, یا باندیوں کے, پس ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغا, اور جس نے ڈھونڈا ان کے علاوہ, یعنی بیوی اور باندی کے علاوہ, فاولئک هم العادون, یہ لوگ سرکش ہیں. والذین هم, چھٹی صفت وہ لوگ ہیں, لاماناتہم, اب تو حقوق اللہ ہو گئے, حقوق اللہ کے بعد لاماناتہم, حقوق العباد میں امانتیں جب رکھوائی جاتی ہیں, وعہدہم, اور وعدے لیے جاتے ہیں, راعون, اپنے امانتوں کا اور وعدوں کا پاس رکھتے ہیں, جس سے وعدہ کر لیا وعدے کو نبھاتے ہیں, امانتوں کی حفاظت کرتے, اس میں خیانت نہیں کرتے. 7ویں صفت والذین هم بشہاداتہم, اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں, جو گواہی دینی ہے حق گواہی دیتے ہیں, ناحق گواہی سے بچتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم, اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی یحافظون, حفاظت کرتے ہیں. پہلے دائمون گزرا. 8ویں صفت نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو مکروہ وقت میں, نمازوں کو قضا کرنے سے ہر وقت ان کو فکر لگی رہتی ہے کہ وقت داخل ہوا, اللہ اکبر, مؤذن نے گئے اور نماز کے لیے دوڑ پڑے. تو نمازوں کی حفاظت کرنے والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 8 لوگ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے, جن میں ایک وہ شخص ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد, جس کا دل لٹکا رہتا تھا مسجدوں کے ساتھ, کہ جیسے اذان ہوگی, اذان کا وقت داخل ہوگا, فوراً وہ بھاگتا تھا مسجد کی طرف. تو نمازوں کی حفاظت کرنے والے, نمازوں کو بچانے والے, کہ بھائی اس وقت میں اگر ہم نے وقت ضائع کر دیا, صبح دیر ہو جائے گی, نماز خراب ہو جائے گی, نماز قضا ہو جائے گی, مکروہ ہو جائے گی. اولئک, جن میں یہ 8 صفات ہیں, یہی لوگ جنات, باغات میں مکرمون, معزز ہوں گے, ان کا اکرام کیا جائے گا. نمازیوں کے ذکر کے بعد اب آ گیا کافروں کا ذکر. فمال الذین کفروا, ان تمام تفصیل کے بعد پس کیا ہوا کافروں کو, قبلہ کا, آپ کی طرف, مہطعین, دوڑے دوڑے آتے ہیں. کافر لوگ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں, عن الیمین, دائیں طرف سے, عن الشمال, بائیں طرف سے, عزین, گروہ در گروہ. یہ کافر لوگ کچھ گروہ ادھر سے کچھ گروہ ادھر سے آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور اس کا مقصد کیا تھا, انکار. اچھا قیامت ہوگی, اللہ کے نبی قیامت کیسے ہوگی, کب ہوگی, اس طرح کے سوالات, اس سے مقصد سوال نہیں بلکہ انکار کرنے کے لیے آتے ہیں, اللہ کے نبی کو تنگ کرنے کے لیے. ایطمع کل امرئ منہم, ان میں سے ہر آدمی یہ طمع کرتا ہے, لالچ کرتا ہے کہ اس کو داخل کیا جائے گا نعمتوں کے باغات میں. کلا, ہرگز ایسا نہیں, ہم کو معلوم ہے, انا خلقناہم, ہم نے پیدا کیا ان کو, مما یعلمون, جس کو وہ جانتے ہیں, یعنی ہم نے تو ان کو حقیر نطفے سے پیدا کیا. تم لوگوں کو قیامت کے مسئلے پر اشکال ہو رہا ہے, ذرا سوچو, وہ ذات جو حقیر نطفے سے تمہیں پیدا کر سکتی ہے دوبارہ قیامت میں زندہ نہیں کر سکتی. فلا اقسم, قسم ہے, رب المشارق, مشرقوں اور مغربوں کے رب کی, انا لقادرون, ہم قادر ہیں, علی ان نبدل خیرا منہم, کہ ہم کو بدلے میں لے آئیں ان سے اچھے لوگ. ایک تو یہ بات یاد رکھو کہ تم کتنے گندے پانی سے پیدا ہو. دوسری بات, قیامت کے انکاری اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کر رہے ہو. اللہ ہمیں ختم کر دے اور ہماری جگہ ہم سے اچھی مخلوق لیا. وما نحن بمسبوقین, ہم کوئی عاجز تھوڑا, ہم ایسا کر سکتے ہیں. فذرہم, اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے, یخوضوا, اپنے کب شب میں لگے رہیں, ویلعبوا, اور کھیل کود کریں, حتی یلاقوا, یہاں تک کہ ملیں گے اپنے اس دن سے جس کا اس سے وعدے کیا جاتا ہے. یوم یخرجون, جب وہ نکلیں گے, من الاجداث, اپنے قبروں سے, سرعان, تیزی کے ساتھ, قبروں سے نکلیں گے دوڑتے ہوئے. کانہم, گویا کہ, الی نصب یوفضون, گویا کہ وہ نصب کی طرف, نصب سے مراد شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتا ہے, اس طرح تیزی سے وہ دوڑ رہے ہوں گے.
خاشعتن ابصارہم نگاہیں جھکی ہوئی، ترہقہم ذلہ ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی، ذالک الیوم الذی یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا۔ سورہ نوح مکیہ ہے اور یہ سورت بھی بالکل آسان ہے۔ سورت کا مضمون حضرت نوح علیہ السلام نے انبیاء میں سب سے زیادہ وقت لگایا ہے دعوت اور تبلیغ میں، 950 سال، 950 سال 20ویں سپارے میں قرآن نے ذکر کیا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 40 سال میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور 40 سال کے بعد پھر 950 سال دعوت و تبلیغ کے، اور اس کے بعد پھر جب ان کی قوم ہلاک ہوئی اس کے بعد پھر ان کو عمر دی گئی 50 سال یا 60 سال، تو 1000 سے زیادہ ان کی عمر ہوئی، 1000 سال سے زیادہ۔ ان کی قوم نے ہر طرح انکار کیا، یہاں تک بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک قوم پر ایک نسل پر محنت کرتے ہیں، وہ سب بغیر اسلام کے مر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی دوسری نسل آ جاتی، ان کو دعوت دیتے دیتے وہ ختم ہو گئی، پھر تیسری نسل، کئی نسلیں گزر گئیں، تو پھر انہوں نے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے تو ہر طرح دیکھ لیا، ہر طرح سے محنت کر لی۔ اب اللہ کی طرف سے وحی کی گئی کہ اے نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، جتنے مسلمان ہو چکے 80 افراد اب یہی مسلمان ہوں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ جو بددعا کی جو آگے آ رہا ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہمیں نوح علیہ السلام کو بھیجا اپنی ان کے قوم کی طرف، ان انذر قومک، اور یہ پیغام دے کے کہ اپنے قوم کو ڈرائیے، من قبل ان یاتیہم، اس سے پہلے کہ ان کے پاس آئے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ قال کہنے لگے یا قومی، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تو ہوں تمہیں ڈرانے والا واضح، کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس سے تقوی اختیار کرو، اطیعون میری بات مانو، یغفر لکم معاف فرما دے گا اللہ، من ذنوبکم تمہارے گناہ، وہ یغفرکم اور تمہیں مہلت دے گا، الی اجل مسمى تھوڑے وقت تک۔ اگر تم نے ایمان کی زندگی تقوی کی زندگی اختیار کی تو اللہ پاک دنیا میں بھی تمہیں مہلت دے گا، دنیا میں بھی مزے ملیں گے اور آخرت میں الگ۔ ان اجل اللہ، بے شک یہ وقت مقرر موت کا، اذا جاء جب آ جاتا ہے، لا یؤخر مؤخر نہیں ہوتا، لو کنتم تعلمون کاش کہ تم لوگ جانتے۔ قال ربی، اب فرمایا نوح علیہ السلام، اے میرے رب، انی دعوت، میں نے بلایا اپنی قوم کو، لیلاً رات، نہاراً دن میں، پس نہیں اضافہ کیا میرے ان کے بلانے نے، الا فرارا سوائے بھاگنے کے، وہ اور میری دعوت سے چڑ گئے، بھاگنے لگے۔ وانی کلما دعوتہم، اور جب بھی میں ان کو دعوت و تبلیغ کیا کرتا، لتغفر لہم، تاکہ آپ ان کو معاف فرما دیں، تو وہ اپنی انگلیوں کو رکھتے اپنے کانوں میں، واستغشوا ثیابہم، اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے اپنے کپڑوں سے، واسروا، اور انہوں نے ضد کی، واستکبروا، اور تکبر کیا، استکبارا بڑا تکبر۔ ثم انی دعوتہم، پھر میں نے ان کو بلایا جہارا، بلند آواز کے ساتھ، سبوں کے سامنے علانیہ طور پر بلند آواز کے ساتھ بلایا سبوں۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان کے سامنے اعلان کیا، کلمہ حق کا نعرہ بلند کیا، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور جس طرح ضرورت تھی تو بعضوں کو خفیہ بھی سمجھایا، الگ سے میٹنگ میں خفیہ بلا کر ان کو الگ سے سمجھایا۔ فَقُلْتُ، بس میں نے ان سے کہا، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ پاک معاف فرمانے والا، اللہ سے معافی مانگو۔ اور استغفار کی 4 ثمرات خاص کر ذکر کیا۔ پہلا ثمرہ یرسل السماء، اللہ پاک چھوڑے گا تم پر آسمان سے بارش، مدرارن موسلا دار بارش ہوگی اور رزق کی فراوانی ہوگی، یہ استغفار کے بدولت نصیب ہوگا۔ نمبر 2، وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ پاک تمہیں عطا فرمائیں گے مال میں فراوانی، وَبَنِينَ، اور اللہ پاک تمہیں بیٹے عطا کریں گے۔ اور چوتھی بات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ پاک دے گا تم کو باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہر عطا فرمایا۔ تو جو استغفار کرے گا، استغفار کرنے سے اللہ پاک اس کے مال میں، اس کی اولاد میں اور ہر طرح رزق میں فراوانی عطا فرماتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا بات ہے کہ تم لوگ امید نہیں کرتے اللہ کی عظمت کا خیال نہیں کرتے، اللہ کی عظمت کا اعتقاد کیوں نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اطوارن، مختلف اطوار، کچھ وقت میں انسان نطفہ تھا، پھر 40 دن کے بعد یہ پانی حلقہ بن گیا، جمع و خون بن گیا، پھر مضغہ بوٹی بن گئی، پھر اس پر روح پھونکی گئی۔ تو کس طرح اللہ نے تمہیں مختلف حالات میں پیدا کیا، اللہ کی قدرت ہے۔ الم ترو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے بنائے 7 سماوات، 7 آسمان طباقا اوپر تلے، وجعل القمر فیہن نورا، اور اس میں رکھا چاند کو نورن روشنی کے لیے، وجعل الشمس سراجا،
اور سورج کو بنایا چراغ، واللہ انبتکم اور اللہ نے پیدا کیا تم کو من الارض زمین سے نباتن پیدا کیا. زمین سے پیدا کرنے کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. یار انسان کو پیدا کیا نطفے سے، اور نطفے کے اندر مٹی بھی داخل ہے. جب انسان جو چیزیں کھا رہا ہے تو جو غذائیں کھاتا ہے ان غذائیں تو خون بنتا ہے، اور خون سے انسان کا نطفہ تیار ہوتا ہے. تو یہ غذائیں جو کھا رہا ہے یہ غذائیں جو ہیں اسی اس سبزے سے حاصل ہوتی ہیں، اور یہ سبزہ اسی مٹی پر اگتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کی خمیر میں مٹی داخل. ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں لوٹا دے گا اس مٹی میں. ویخرجکم، نکالے گا تمہیں اخراج، دوبارہ نکالنا روز قیامت. اللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا تاکہ تم چلو اس زمین کے رستوں میں فجاجہ کشادہ رستوں میں زمین کے چلو تاکہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنو. قال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اتنی نعمتیں ہو گئیں، 950 سال ہو گئے اور اب کسی نے مسلمان نہیں ہونا، تو اب یہ بد دعا فرمائے، اے میرے رب انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا، اور انہوں نے ان بڑوں کی بات مانی. وہ مشرکین اور کفار کے بڑے جن کے پاس مال اور اولاد آپ نے خوب دی، لیکن مال اولاد کی زیادتی نے ان کو خسارے اور گھاٹے میں ڈال دیے. واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کیا من، ایسے لیڈروں کا، وہ لیڈر لم یزدہ مالہ، ان کی اولاد اور مال کی زیادتی نے نہیں دیا ان کو سوائے تباہی کے. یعنی مال اولاد کی زیادتی ہوئی، مال اور اولاد کی زیادتی سے وہ تباہ ہو گئے اور خسارہ ہی ہوا، ان کو رجوع نصیب نہیں ہوا. ومکروا مکرا کبارا، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے اللہ کے نبی کے خلاف. وقالوا، اور ان لیڈروں نے کہا لا تذرن، مت چھوڑو آلہتکم، اپنے معبود کو، ولا تذرن، اور مت چھوڑو ود کو، ولا سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو. بت بہت سارے بنا رکھے تھے لیکن 5 بت بڑے تھے. یہ 5 بتوں کے نام ہیں، ودن 1، سوان 2، یغوث 3، یعوق 4 اور نصر. یہ 5 بڑے بت تھے. کہنے لگے ان کی عبادت ہرگز مت چھوڑنا. علماء نے لکھا اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ 5 بڑے اللہ کے پارسا افراد گزرے تھے. حضرت ود، حضرت سوا، حضرت یغوث، حضرت یعوق، حضرت نصر، 5 آدم علیہ السلام کے بعد گزرے. لیکن جب ان کے انتقال ہو گیا لوگ ان کو یاد کرتے تھے کہ ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے بڑے ایسے تھے، عبادت کرتے تھے اللہ کی. ایک زمانے کے بعد پھر شیطان نے ان کو کہا کہ ان کے مجسمے بنا لو اور دیکھو ان کو قریب رکھنا، یاد اللہ کی عبادت کرو گے تو تراوٹ آ جائے گی، عبادت میں کشش ہوگی، اچھی طرح اللہ کی بات کرتے ہوئے اس طرح ہوتا رہا. پھر ایک نسل گزر گئی، نئی نسل آئی تو اس کو بتایا کہ اسی کی تو عبادت کرتے تھے. تو اس طرح نسل در نسل میں آگے جا کر یہ جو نیک سالے لوگ تھے ان کی پرستش ہونے لگی اور وہ بت بن گئے، حالانکہ حقیقت میں وہ اللہ کے پاس. وقت اضلوا کثیرا، اور یہ بت سبب بنے ہیں، یہ لیڈروں نے گمراہ کر دیا ہے بہت سے لوگوں کو. اور اے اللہ آپ مت زیادہ کریں ظالموں کا سوائے گمراہی کے. مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اغرقوا، ان کو غرق کیا گیا. بس ان کو پہلے تو دریا میں غرق کیا گیا اور پھر آگ میں داخل کیا گیا. بس انہوں نے نہیں پایا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار. وقال نوح ربی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب لا تذر علی الارض، مت چھوڑیے زمین پر، من الکافرین، کافروں کا، دیارن، کوئی گھر، زمین پر کافروں کا کوئی گھر مت چھوڑیے. انک ان تذرہم، اگر آپ نے ایک کافر کا گھر بھی چھوڑا، یضلوا عبادک، یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں گے اور نہ جانیں گے مگر فاجر، گناہگار، کفارن، نافرمان. تو کہا ایک گھر بھی مت چھوڑیے، 80 افراد کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں. اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا. علماء نے لکھا ہے جو انہوں نے بد دعا کی کافروں کے مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار ہے، مسلمانوں پر گولہ بارود برسا رہے، ایسے کافروں کے خلاف بد دعا یہ جائز. نمبر 2، وہ کافر جن کے حق میں بالیقینی طور پر معلوم ہو، جیسے کہ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے وہی فرما دی تھی کہ اب کسی نے مسلمان نہیں ہوا، اور یہ نبی کے علاوہ تو کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کافر نے مسلمان ہونا ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی نے تو یہ تک دعا فرمائی اللہ ابو جہل ابن ہشام کو ہدایت دے دے. تو معلوم یہ ہوا جس کافر کے متعلق یقین ہو جائے کہ اس نے اب کفر ہی پر مرنا ہے تو یہ کافر ہے. ان لوگوں کے متعلق نبی نے دعا فرمائی رب اغفر لی، میری مغفرت فرماؤ میرے والدین کی اور جو میرے گھر میں داخل ہوئے، مومن مرد والمومنین، اور مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی، ولا تزد الظالمین، اور تو زیادہ مت کر ظالموں کو، الا تبارک، سوائے تباہی کے.
إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. مکی صورت ہے اور اس صورت الجن کا بھی مقصود یہی جو صورت الاحقاف میں گزر گیا. نصیبین کے جنات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے تھے جب ان کو شہاب ثاقب سے مارا جا رہا تھا، یہ دیکھنے کے لیے وہ کون سا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم پر آسمان سے ستارے توڑ توڑ کر ہم پر مارے جاتے ہیں. تو یہ نصیبین کے جنات کا وفد تھا. جیسے 26 سپارے میں گزرا یہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطر نخلا پر نماز ادا فرما رہے تھے. تو وہاں پر اس وفد نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا. 9 افراد تھے یا 7. نماز کے دوران ہی قرآن سنا اور کہا خاموش ہو جاؤ، اور فوراً مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد اپنی قوم کے بعد گئے اور اس انداز میں تبلیغ کی کہ وہاں سے 300 مزید جنات کو مسلمان انہوں نے بنایا، اور پھر آگے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ان کے آنے کی خبر، نہ جانے کی خبر، نہ ان کے مسلمان ہونے کی خبر، یہاں تک کہ قرآن نے ذکر فرمایا. تو اس کا مختصر تذکرہ سورۃ الاحقاف میں گزر چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی، اے نبی آپ کہہ دیجیے مجھے وحی کی گئی، انہ استمع کہ نفر جماعت جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا. فقالو تو کہنے لگے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے رشد اور اچھے کاموں کی. فآمنا بہ، اور ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے عرب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. فوراً مسلمان ہو گئے 7 یا 9. اور آگے چل کے اب 13 نمبر آیت تک مسلسل یہ اپنے قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں جس کو اللہ نے ذکر کیا. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند و بالا ہے. نہ اس نے کوئی بیوی رکھی ہے، ولا ولدا، نہ اولاد. جیسے پہلے کہتے تھے کہ معاذ اللہ جنات سے اللہ کا سسرالی رشتہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور بیوقوف لوگ ہمارے کہا کرتے تھے اللہ پر جھوٹ، افترا، شطط، افترا اور جھوٹی باتیں بیوقوف کرتے تھے. جھوٹ سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ معاذ اللہ کا شریک ٹھہراتے، اور معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بیٹی ہے، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے یہ گمان کیا، جن کہہ رہے ہیں ہم نے یہ خیال کیا، اللہ تقول الانس، انسان اور جنات علی اللہ، اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتے. اتنی بڑا جمع غفیر، اتنی بڑی مخلوق، تمام کے تمام انسان اور جنات اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. اور اتنی بڑی پبلک جو ہے وہ لگی ہوئی ہے معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہی ہے، بتوں کی پرستش کر رہی ہے. انہوں نے کہا ہمیں بھی یہ خیال ہوا کہ اتنی بڑی پرستش تو اتنے بڑے لوگ جو غلط جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ. ایک اور واقعہ جنات کی، ایک تو اللہ رب العزت ان کو صحت دی، ان کو توانائیاں دی، اور جو کچھ خوارق عادت ان کی اللہ رب العزت نے صلاحیت دی. اس کے علاوہ کچھ انسان پر کچھ ہیبت ان کی طاری ہو گئی. تو بہت سے انسان خاص کر زمانہ جاہلیت میں یہ ایک اور بن گیا کہ جب کسی انسان کو کسی ویران جگہ پر جنگل پہ جانا ہوتا تو کہتا تھا کہ اعوذ بعزیز ھذا الوادی من شر السفہاء قومی. یہ کہتا تھا کہ اس وادی کا جو سردار ہے یعنی جن، وادی کا سردار جن کی پناہ میں آتا ہوں میں کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچے. تو یہ بلند آواز سے کہتا تو جن سمجھتے تھے کہ بھائی یہ ہمیں سردار کہہ رہا ہے اور ہماری پناہ میں آ رہا ہے. تو جب کسی کے سامنے ناک رگڑی جائے کہ بھائی ہم تمہاری پناہ میں آ رہے ہیں تو وہ اور زیادہ اترانے لگتا کہ بھائی یہ انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں. تو اللہ پاک اسی کو ذکر فرما رہے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ. اور بہت سے انسان، رجال بہت سے افراد انسانوں میں سے یعوذون پناہ پکڑتے تھے جنات کے افراد میں سے. فزادوہم، پس انہوں نے ان کی سرکشی اور بڑھا دی. جب ان سے پناہ مانگنے لگے جنات سے تو جنات کی سرکشی اور بڑھ گئی. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور انہوں نے یہی گمان کیا کہ جیسے تمہارا گمان ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت میں کسی کو نہیں اٹھائیں گے. اور اس کے بعد اصل واقعہ پس منظر کیا ہوا؟ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو چھوا. فَوَجَدْنَاهَا، ہم نے آسمان کو دیکھا کہ وہ بھرا ہوا ہے حَرَسًا، چوکیداروں سے، مضبوط پہرا ہے آسمان پہ، شدیداً، بڑا سخت، وَشُهُبًا، اور ستارے. جام اوپر گئے فوراً ستارہ آگے لگا. فَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، حالانکہ ہم پہلے بیٹھتے تھے اس آسمان میں، مقاعدہ، جگہوں پر، لِلسَّمْعِ، باتیں سننے کے لیے، آسمانی خبریں چرانے کے لیے بیٹھتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، پس آج کے دن جو بیٹھے گا کان لگا کر، یجد لہو، پائے گا، شہابن، ایک ستارہ، رصدن، گھات میں لگا ہوا. فوراً ستارہ آ کے لگتا ہے اور انسان
جن فوراً یعنی جن کے پیچھے جاتا ہے یہ ستارہ، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں نہیں پتا اب یہ جو نبوت عطا ہوئی اللہ کی طرف سے وہی اتری ہے، ہمیں معلوم نہیں اشر ارید بمن فی الارض، کیا اس نبوت جب اللہ کے نبی کو دی گئی ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اللہ کا ارادہ شر کا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا اللہ نے ان ارادہ کیا ہے بھلائی کا، یعنی اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، برائی کا مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں پر بھی وحی اتری، پہلی امتوں پر بھی قرآن اترا، کتابیں اتری، تو جن لوگوں نے اس قرآن پر ان کتابوں پر ایمان لیا ہے تو وہ قومیں تو کامیاب ہوئیں، اور جنہوں نے نہیں مانا تو تباہ ہوئیں۔ تو یہ جنات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ امت جس امت کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے علم ازلی میں کیا ہے، کہ اللہ پاک نے جب وحی اتار دی، اب وحی اتارنے کے بعد یا تو یہ لوگ مانیں گے تو پھر کامیابی ہوگی، نہیں مانیں گے تو تباہی ہوگی۔ تو ہمیں اب پتہ نہیں چل رہا کہ آگے نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلنا ہے، کہ زمین پر اللہ کا ارادہ شر کا ہے کہ قوم کو ہلاک کرے یا خیر کا، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور ہمیں بہت سے نیکوکار ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور اس میں دوسرے فریق ہیں، جنات میں کچھ نیکوکار اور کچھ نافرمان، کُنَّا طَرَائِقَ، ہم تو کئی طرح سے قِدَدًا مذہب میں بٹے ہوئے تھے، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمیں یہ یقین ہے، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ، ہم ہرگز نہیں ہرا سکتے اللہ کو زمین میں اور نہیں ہرا سکتے اس کو بھاگ کر۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہیں اور ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں، ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، جب ہم نے ہدایت سن لی، آمنا بھی، اس پر ایمان لے آئے، اور جو اپنے رب پر ایمان لاتا ہے فلا یخاف، نہیں ڈرتا، بخسا، نہ نقصان سے، ولا رحقا، نہ ظلم سے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور ہم میں اب بھی بہت سے مسلمان ہیں فرما بردار، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بہت سے نافرمان۔ فمن اسلم، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چل پڑے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جو گناہگار ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ، وہ جہنم کا حطب، ایندھن بنیں گے۔ یہاں تک جنات کی گفتگو اللہ پاک نے ذکر فرمائی کہ جنات اس طرح دعوت تبلیغ کی جس سے 300 مزید جنات مسلمان ہیں۔ آگے اللہ استقاموا سے ایک تیسرے واقعے کی طرف اشارہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے، مشرکین مکہ پر قحط آیا تھا، جب قحط سالی ہوتی ہے تو قحط سالی کے زمانے میں اللہ نے ان کو آزمایا قحط سالی کے ذریعے۔ اب فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ اگر اب بھی یہ لوگ باز آ جائیں تو ہم ان کو بڑا وافر اور بہت ہی زیادہ نتھرا پانی، صاف ستھرا پانی ان کو پلائیں، ان مشرکین کو، اور وہ اگر اسلام کو قبول کر لیں۔ وَأَلَّذِي اسْتَقَامُوا، یہ الگ مضمون ہے، اگر یہ مشرکین مکہ استقامت دکھلائیں الگ طریقہ سیدھے راستے پہ تو ہم ان کو پلائیں گے ماءً، پانی، غدقا، بہت ہی زیادہ صاف ستھرا، بالکل بہتا ہوا صاف ستھرا پانی دیں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ ہم نے کیوں قحط سالی کی تاکہ ان کو آزمائیں۔ وَمَن يُعْرِضْ، اور جو اعراض کرتا ہے اپنے رب کے ذکر سے اللہ اس کو چلائے گا عذاباً، ایسے عذاب میں، صعداً، جو بڑا سخت ہوگا، سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں، بس مت پکارو اللہ کے علاوہ کسی ایک کو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، چوتھے واقعے کی طرف اشارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت تبلیغ دینے لگتے ہیں تو دعوت تبلیغ دینے کے وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ لوگ بجائے آپ کی دعوت سے، آپ کی تبلیغ سے نصیحت حاصل کرنے کے، یہ لوگ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ لما قام عبداللہ، جب اللہ کے بندے یعنی محمد رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں، یدعوہ، ان کو دعوت دیتے ہوئے، کادو، قریب ہے، یکونون علیہ لبدا، کہ وہ آپ پر لبدا، جھپٹ پڑیں گے اور آپ پر ہجوم لگا دیں گے۔ قل انما، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل آپ کہہ دیجئے، میں مالک نہیں ہوں تمہارے ضرر کا، ولا رشدا، نہ تمہارے نقصان کا، نہ فائدے کا۔ قل آپ کہہ دیجئے، ہرگز نہیں بتا سکتا کوئی بھی مجھے اللہ کے عذاب سے، اور میں نہیں پاتا اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ، الا بلاغن، ہاں میرا کام صرف ایک ہے، اللہ کے بلاغ، اللہ کی طرف سے احکامات کو پہنچانا، و رسالاتی، اور اس کے پیغامات کو۔ ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کے رسول کی، اس کے لیے جہنم ہوگا، خالدین، اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمارا تو جتھا، ہمارے جماعت، ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے، تمہارا قبیلہ، تمہارے افراد بہت کم ہے، کمزور ہے۔ اللہ فرما رہے حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس سے وعدہ کیا جاتا ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا کون ہے اضعف، کمزور ہے، کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی تعداد کم ہے، اقل ہے
عددن تعداد جس کی کم ہے ابھی پتہ چل جائے گا. قل اے نبی آپ فرمائیے ان ادری مجھے نہیں معلوم کہ وہ قریب ہے وہ عذاب کا وعدہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے. ام یجعل لہ یا میرے رب نے اس کے لیے کی ہے ایک وقت مقرر کیا ہے کچھ وقت کے بعد عذاب آئے گا یا ابھی فوراً. عالم الغیب وہ ذات عالم الغیب ہے بس وہ اپنے غیب کے اوپر کسی کو ظاہر نہیں کرتی. الا من ارتضی ہاں اللہ کے ذات تو عالم الغیب ہے لیکن کچھ وحی فرماتے ہیں اور وحی کے ذریعے اللہ پاک اپنے رسول کو کچھ خبریں پہنچاتے ہیں. لیکن وحی بھی اس شان کے ساتھ ہوتی ہے کہ وحی کے لانے والا جو حضرت جبریل امین ہے ان کے آگے پیچھے پورے دستے لگے ہوتے ہیں فوج اس کے آگے پیچھے پوری جماعت ہوتی ہے فرشتوں کی. اللہ من ارتضی مگر جو انتخاب کرے اللہ پاک کسی رسول کا تو انہ یسلک تو اللہ پاک چراتے ہیں من بین یدیہ اس وحی کے لانے والے فرشتے کے سامنے ومن خلفی اور اس کے پیچھے رصدن ایک جماعت فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ چلتی ہے. لیعلم تاکہ اللہ کو یہ بات معلوم ہو جائے ان قد ابلغوا کہ انہوں نے پہنچا دیا اپنے رب کے پیغامات. وہ احاطہ اور اللہ نے احاطہ کیا ہے ان کے پاس جو کچھ ہے. وہ احصا گن رکھا ہے ہر چیز کو عددن شمار کر کے. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ انبیاء پر ایک خاص ترتیب سے وحی نازل فرماتے ہیں. تو یہ علم الغیب نہیں ہوتا انباء الغیب غیب کی خبریں انبیاء پہنچاتے ہیں. تو یہ تو ہے لیکن اللہ کی ذات عالم الغیب ہے اس کو معلوم ہے کہ قریب ہے عذاب ابھی آنا ہے 1 سال کے بعد آنا ہے. اس کا علم نبی کو بھی نہیں دیا گیا نہ نبی کو اس کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المزمل شروع ہو گئی مکی سورت ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یہ سورۃ المزمل اور آگے سورۃ المدثر اقرا کے بعد نازل ہوئی ہیں. سورۃ الاقرا میں جب جبریل امین نے بھیجا کہ آپ پڑھیے اقرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں. دوبارہ تیسری مرتبہ سخت دبایا اور بھیجا تو کہا اقرا بسم ربک الذی پڑھ دیا. تو اس وقت سخت قسم کی کپکپی طاری ہوئی اور سخت کپکپی اور خوف سے طاری ہوا اور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ زملونی مجھے ڈھانپ دو مجھے سردی لگ رہی ہے. تو یہ اس پر یا ایھا المزمل یہ آیات نازل ہوئی. وہ شخص جو کپڑا ڈھالا ہو کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے اس کے لیے یہ احکامات 6 حکم خاص کر اس صورت میں نازل فرمائے. یا ایھا المزمل مزمل کپڑے میں لپٹے ہوئے. قم اللیل پہلا حکم رات کو کھڑے ہوئیے قیام اللیل کیجیے. الا قلیلا مگر تھوڑی رات چھوڑیے. نصفہ کتنی رات آدھی رات تہجد پڑھیے. شروع زمانے میں مسلمانوں کے لیے حکم تھا اور یہ حکم بڑا سخت رہا 1 سال تک ابتداء اسلام میں تہجد فرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ اور کم از کم کتنی آدھی رات یا تہائی رات یا 2/3 3 اختیار تھا. اللہ قلیلا اور پھر اس کے 1 سال کے بعد اگلا رکوع نازل ہوا سورۃ المزمل کا. علماء لکھتے ہیں مفسرین نے احادیث میں واضح طور پر آیا کہ سورۃ المزمل کا پہلے رکوع اور دوسرے رکوع میں 1 سال کا فترہ ہے. تو 1 سال کے بعد پھر دوسرے رکوع نازل ہوا اس نے قیام اللیل کے حکم کو منسوخ کیا. قم اللیل رات کھڑے ہوئیے الا قلیلا مگر تھوڑی رات یعنی آدھی رات کھڑے ہوئیے. اب انقص منہ قلیلا یا آدھی میں سے کم کر دیجیے یعنی 1/3 رات کھڑے ہوئیے. او زد علیہ یا آدھی پر زیادہ کیجیے یعنی 2/3 رات. تو 3 اختیارات دیے گئے. ایک تو قیام اللیل کا حکم. دوسرا حکم رتل القرآن ترتیلا قرآن کو بالکل صاف ترتیل کے ساتھ. ترتیل کا ترجمہ ٹھہر کر پڑھیے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا اور اس کی حکمت یہ ہے تہجد اور ترتیل یہ ہم نے احکامات کیوں دیے کیونکہ آگے وہی اترنی ہے. آگے بہت زیادہ ہم نے آپ سے کام لینا ہے تو ابھی سے محنت کرائی جا رہی ہے. ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں قولا بات ثقیلا بڑی بھاری بات. وہ کیا ہے وحی الہی. ان ناشئۃ اللیل بے شک رات کا اٹھنا ہی اشد وطئا یہ رونے والا ہے بہت زیادہ سخت. انسان کے نفس کو رون ڈالتا ہے پامال کرتا ہے. واقوم قیلا اور اس میں بات اور ذکر بھی خوب ہوتا ہے. نیند کے پورے ہونے کے بعد رات کے آخری حصے میں بڑی اچھی طرح مناجات بھی ہوتی ہے. ان لک فی النہار اور دن میں تو آپ کے سبحن مشغولیتیں ہیں طویلہ بڑے لمبے آپ کے مشغولیتیں ہیں. دعوت اللہ کے کام ہے اور بہت زیادہ. لہذا رات کا یہ کام قیام اللیل. تیسرا حکم وذکر اسم ربک اپنے رب کا ذکر کیجیے کثرت. تو یہ ذکر اللہ کا حکم مستقل دیا گیا. قیام اللیل الگ حکم. قیام اللیل میں ذکر اللہ آ گیا لیکن پھر بھی قیام اللیل الگ. ترتیل قرآن دوسرا حکم اور تیسرا حکم اپنے رب کا نام لیجیے اپنے رب کو ذکر کیجیے اس کا تذکرہ کیجیے. چوتھا حکم وتبتل الیہ تبتیلا اور اللہ کی طرف تبتل
اللہ سے تعلق جوڑیے، تبتیرا، تمام لوگوں کو چھوڑ کر، تمام مخلوقات سے منقطع ہو کر ایک اللہ سے رشتہ جوڑیے۔ تو یہ تبتیر ہے کہ دنیا میں رہیے، دنیا میں کھانا پینا سارے کام دنیا کے کرنے، لیکن رشتہ اور قلبی تعلق صرف اللہ کے ساتھ، اللہ رب العزت کی ذات کے اقتدار ہو۔ کچھ دیر وقت نکال کر دن میں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ نہیں، 10 منٹ ایسے ہوں کہ میں اور میرا اللہ، 5 منٹ اس میں یہ مراقبہ ہو کہ میں نے کیا کام کیا، کون سا کام اللہ کے رضا کے مطابق تھا، کون سا کام گناہ کا ہو گیا، اس پر توبہ استغفار کرے، اور پھر 5 منٹ ایسے میں اور میرا اللہ، کچھ عرصے پہلے کوئی نہیں تھا، میں میرا اللہ رب العزت ہی مجھے جانتے تھے، اور کچھ وقت آنے والا ہے پھر میں ہوں گا اور میرا اللہ۔ تو یہ تبتل، اللہ کی طرف اللہ سے رشتہ جوڑیے۔ شاعر کہتا ہے بابا رشتہ سب سے توڑ، رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ حق سے جوڑ، ایک ذات جو حق ہے اس سے رشتہ جوڑیے۔ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا لا الہ الا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو 5واں حکم فاتخذہ وکیلا، اس کو وکیل اپنا کارساز بنائیے۔ 6واں حکم وصبر، صبر کیجیے۔ ایک طرف تو محنت کو بڑھانا ہے، ترتیب بھی کرنی ہے، رات کو تلاوت بھی کرنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے اور تبتل بھی، اور دوسری طرف جب دعوت تبلیغ کر رہے ہیں تو ہدایت پہنچائی جا رہی ہے، تو صبر، وصبر علی ما یقول المشرکین کی باتوں پر صبر کیجیے اور ان کو چھوڑ دیجیے، حجرا جمیلا، اچھی طرح چھوڑنا، اچھی طرح اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آئیے۔ اب مکذبین کا برے انجام کا ذکر، وذرنی، مجھے چھوڑیے، اللہ فرما رہے ہیں، والمکذبین، میں نبٹ لوں گا جھٹلانے والے، اولي النعمت، جو نعمتوں میں پلے ہوئے ہیں، ومہلہم، ان کو مہلت دیجیے، قلیلا، تھوڑے سا، ان الذین، ہمارے پاس ہے، انکار، بیڑیاں، وجحیم، جہنم کا عذاب، وطعاما، اور ہمارے پاس ہے کھانا، ذا غصہ، ایسا کھانا ان کو دیں گے جو بڑا دردناک ہوگا، ذا غصہ دردناک، اور عذاب علیم، دردناک عذاب، اور کھانا بھی بڑا خطرناک۔ یوم ترجف الارض والجبال، یہ کھانا جو دردناک ہے، اور یہ ایک ایسا کھانا، اور بعض علماء نے ذا غصہ کی تفسیر کی ہے کہ جب انسان کھائے گا تو یہاں جا کے پھنس جائے گا، جیسے اچھو لگتا ہے، تو یہ ایسا کھانا، نہ اگلے چین نہ نگلے چین، جس کو کہتے ہیں ذا غصہ۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن لرزیں گے زمین اور پہاڑ، وکانت الجبال، اور پہاڑ ہو جائیں گے گویا کہ ریت کے ٹیلے ہیں، کثیباً، ٹیلے، مہیرن، بالکل گنجان ٹیلے۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا ہے، شہیدن علیکم، تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر گواہ بنیں گے، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو فرعون نے انکار کیا، الرسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کا انکار کیا، بس ہم نے پکڑا اس کو، سخت پکڑنا، سخت پکڑ کے ساتھ فرعون کو پکڑا، فکیف تتقون، اب دیکھو تم لوگ کس طرح بچو گے سخت دن سے، ان کفرتم، اگر تم لوگ کافر بنے رہے تو کس طرح بچو گے اس دن کے عذاب سے۔ کون سا دن؟ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بلدان، بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان پھٹ پڑے گا، یہ وعدہ ہو کر رہے گا۔ ان ہذہ تذکرہ، قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، 1 سال تک یہ تہجد کا حکم رہا، صحابہ پر بڑا شاق گزرنے لگا۔ اللہ پاک فرما رہے کہ بہت سے صحابہ 2/3 رات، بہت سے صحابہ 1/3 رات، اور بہت سے صحابہ آدھی رات تہجد پڑھتے۔ اب چونکہ وقت تو نہیں، گھڑی گھنٹی تو نہ گھڑیاں ہیں نہ گھنٹے ہیں، تو اس طرح صحابہ کرام اتنا اہتمام کرتے تھے کہ بسا اوقات پوری رات تہجد میں لگے ہوئے۔ تو 1 سال تک اس طرح، صحتیں بھی محدود ہیں، دن میں معاش بھی کرنا ہے اور ذمہ داریاں بھی ہیں، جب 1 سال تک یہ تکلیفیں اٹھائیں تو اللہ نے فرمایا اب ہم نے آسان کر دیا، اور یہ حکم اب ہم نے اٹھا لیا ہے، حسب ہمت اس میں حصہ ڈالیے۔ ان ربک یعلم، اللہ رب العزت جانتے ہیں، انک تقوم ادنی، آپ قیام اللیل کرتے ہیں 2/3 رات سے کم، ونصفہ، اور 1/3 رات میں کھڑے ہوتے ہیں، وثلثہ، اور آدھا اور 1/3 رات، وطائفۃ، اور ایک جماعت بھی کھڑے ہوتی ہے آپ کے ساتھ مسلمانوں کی۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ پاک ہی دن اور رات کا اندازہ فرماتے ہیں۔ علیم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ تحصوہ، تم اس کو نباہ نہ سکو گے۔ انسان کی صحت، انسان کی جو صلاحیتیں محدود ہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے، نہیں نبھا سکتے ساری زندگی۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ فقرؤ، لہذا جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھو، جتنا قرآن آسانی سے ہو سکے تہجد میں پڑھ لیا کرو، حسب ہمت۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر راجہ قوم میں ہمیشہ تہجد فرض رہی، اور صحابہ پر سے وہ تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی۔ عالم ان سیکون، اللہ کو معلوم ہے کہ بہت سے تم میں بیمار ہوں گے، اور وآخرون، اور بہت سے ایسے ہوں گے، یضربون فی الارض، زمین میں سفر کریں گے، جو ڈھونڈیں گے اللہ کی رضا، اللہ کا فضل۔ اللہ کا فضل جو ہمارا روزی رزق کے لیے زمین میں سفر کریں گے،
تو مسافر کے اوپر مشقت زیادہ ہوتی ہے. وآخرون اور ایسے بھی ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، آئندہ چونکہ مکی زندگی میں تو قتال نہیں، آئندہ جہاد بھی کریں گے. فقرؤ لہذا پڑھو جتنا آسان ہو قرآن. واقیم الصلاۃ نماز پڑھتے رہو. آتوا الزکاۃ زکات دو. اقرضوا اللہ قرضا حسنا اللہ کو قرض حسنا دو. اور جو تم آگے بھیجو گے کوئی خیر تجدو پاؤ گے اللہ کے یہاں کہ وہ خیر ہوگی. اعظم اجرا اس کا ثواب بڑا ہوگا. اللہ سے معافی مانگو، اللہ پاک غفور الرحیم ہے. سورۃ المدثر سورۃ المزمل کے ساتھ ہی نازل ہوئی، اور اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو دیکھا کہ وہ اپنی اصلی صورت میں آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، 600 بازو ہیں، تو ایک کبھی سی طاری ہو گئی اور فوراً بے ہوش ہو گئے. اور پھر بے ہوش ہونے کے بعد آپ کے اوپر جو حالت تھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس پر بھی ایک طرح سے آپ نے کپڑا لپیٹ لیا تھا، اس لیے مدثر دثار ان کپڑوں کو، لحاف، کمبل، اوپر کی شال، ہر وہ چیز جو سردی سے بچاؤ کے لیے وہ دثار کہلاتا. یا ایھا المدثر، اے وہ شخص جو کپڑے کو اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں. قم، یہاں پر بھی 6 حکم ہیں. پہلا حکم کھڑے ہوئیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے. دعوت و تبلیغ کے لیے کمر کس لیجیے، آرام کرنے کا وقت ختم. قم، کھڑے ہوئیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے. نمبر 2 ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. تیسرا حکم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. ثیابک، کپڑوں کو پاک رکھنا یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم. کپڑے اس لیے دھو رہے ہیں کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، کپڑے دھونے کے بعد جو نماز پڑھیں گے، جو عبادت ہوگی، وہ ساری عبادتوں کا ثواب مل کے اس کپڑے دھونے والے کو. تو ہر شخص مخاطب ہے، ہر شخص مکلف ہے کہ اپنے کپڑوں کو خود پاک رکھے. چوتھا حکم والرجز، بت فہجر، بتوں کی عبادت کو چھوڑیے. ولا تمنن، پانچواں حکم کسی پر احسان مت جتلائیے کہ وہ زیادہ دے. اس خیال سے کسی کو دینا 100 روپے کا یہ 125 کر کے دے گا. کسی پر احسان یہ جتلانا کہ وہ زیادہ کر کے دے گا، یہ نیت اچھی نہیں. دیتے ہوئے نیت صرف یہ ہو کہ خالص اللہ کے رضا کے لیے. ولی ربک فاصبر، اور اپنے رب کے حکم کی تجویز پر صبر کیجیے. یہ صبر کے احکامات سب سے زیادہ جا بجا. تو یہ 6 حکم خاص کر اس صورت میں. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اب اس کے بعد قیامت کی ہولنا کیا، جب سور پھونکا جائے گا. فی الناقور، اس سور کے اندر، سور میں پھونکا جائے گا. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. یہ دن ہوگا یوم عسیر، بہت ہی سخت ہوگا. علی الکافرین، کافروں پر بہت مشکل دن ہوگا. ذرنی، اب خاص کر بڑے کافر کا ذکر. ولید ابن مغیرہ بہت بڑا کافر تھا، پہلے بھی تذکرہ ہوا. کہتے ہیں کہ مال بھی بہت زیادہ، سالانہ 1 کروڑ اشرفیاں اس کی آمدنی، سالانہ 1 کروڑ اشرفیاں اس کو ملتی تھی. اولاد بھی زیادہ. تو یہ شخص جو تھا بڑا توحید کا منکر تھا، اور اس کے پیچھے اس کی قوم چلا کرتی تھی. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو میں خود ہی نمٹ لوں گا. ذرنی، مجھے چھوڑیے، اور اس کو جس کو میں نے اکیلا چھوڑا، وحید، یکتا زمانہ بنا ہوا ہے. اپنے آپ کو خود کہتا تھا کہ میں تو یکتا زمانہ ہوں. اللہ فرما رہے کہ ہاں واقعی تو یکتا ہے، کہ تجھے میں نے بالکل اکیلا تنہا پیدا کیا، بغیر پیسے کے، بغیر اولاد کے. جب دنیا میں آیا تھا وحید تھا، پیسوں کے بغیر، اولاد کے بغیر، ہر قسم کے جتھوں کے بغیر. تو اللہ نے فرمایا اس معنی میں وحید. اور ہم نے تمہارے لیے مال رکھا ممدوداً، بہت زیادہ، و بنینا، اور اولاد، بیٹے، شہوداً، پاس. بیٹے بھی نعمت، اور پھر اس سے بڑی نعمت بیٹے پاس. یہ نہیں کہ ایک بیٹا امریکہ میں، ایک افریقہ میں، ایک فلانی جگہ، دور دراز سالوں میں آ کے مل جاتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اولاد ہو، بیٹے ہوں، اور وہ سب شہوداً، وہ آس پڑوس میں موجود ہوں. ومہدت لہ، اور ہم نے اس کے لیے تیار کر کے دیا تمہیدا، بہت کچھ، بہت کثیر مال ہم نے اس کو تیار کر کے دیا، ہر طرح کا سامان. ثم یطمع، پھر وہ لالچ کرتا ہے، ان ازیدہ، میں اس کو اور دوں گا. کلا، ایسا ہرگز نہیں، وہ تو ہماری آیتوں کا دشمن ہے. عنید دشمن. سأرهقه، میں اس کو داخل کروں گا، میں چڑھاؤں گا اس کو صعوداً، ایک پہاڑ پر. جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے صعود پہاڑ پر اس کو چڑھایا جائے گا، پھر وہاں سے دھکا دے کے اتار دیا جائے گا جہنم کی آگ میں. پھر چڑھے گا، پھر اترے گا. انہ فکر وقدر، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کو کہا گیا کہ قرآن کے متعلق بتاؤ. اس کو یقین تھا کہ قرآن برحق ہے، لیکن سوچتا رہا. کبھی کہتا تھا شعر، کبھی کہتا تھا سحر، ہر طرح کی باتیں سوچتا رہا. آخر میں بہت سوچ کر ایک ہی بات پر نکلا، کہنے لگا ایسا کرو کہ دیکھو جب سے اللہ کے نبی آئے ہیں تو باپ بیٹے میں
جدائی ہوگی، بیٹا مسلمان باپ کافر، باپ مسلمان بیٹا کافر، چلو اس کو سحر کر، ورنہ اس کو یقین تھا نہ یہ سحر ہے، نہ یہ شعر ہے، نہ یہ کہانت ہے. کہتا تھا کہ مجھے خوب پتہ ہے کہانت کسے کہتے ہیں، اشعار کا مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں. تو اس کو یقین تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اپنے قوم کو خوش کرنے کے لیے کہنے لگا چلو اس کو جادو کہہ دو. انہ فکر، اس نے غور و خوض کیا، وقدرا، اور ایک تجویز نکالی، فقتل تباہ ہو، کئی فقدر، کیسی اس نے تجویز کی. اب اللہ پاک اس کا منظر کشی کر رہے ہیں. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، وہ عبس، تیزی چڑھائی، وہ بصرا، اور منہ بسورا، ثم ادبر، پیٹ پھیرا، واستکبر، تکبر کیا، اور کہنے لگا یہ تو قرآن سحر جادو ہے، یؤثر، پہلے سے چلا آیا. ان ھذا، یہ تو ہے قول صرف ایک بشر کا قول ہے، انسان کا. اللہ فرما رہا ہے سأصلیہ سقر، میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. اور مخاطب تجھے کیا پتا کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی، نہ تو کسی چیز کو چھوڑے گی نہ باقی رکھے گی، ولا تذر، نہ چھوڑے گی. لواح، جلا دینے والی ہے کھال کو. اس کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں. کھال کو جلا ڈالے گی اور 19 فرشتے ہیں جو اس کے اوپر مقرر ہیں. اور یہ 19 فرشتے خاص کر سقر کے اندر موجود ہیں. اب یہ آیت جب نازل ہوئی، روایت سے بتایا جاتا ہے کہ بعض مشرکین نے یہ اعتراض کیا، بلکہ اس طرح مذاق اڑایا. ایک نے تو یہاں تک کہا کہ یہ 19 فرشتے ہیں، بھائی میں اکیلے ہی کافی ہوں. ایک ذرا بہادر تھا، اس نے کہا کہ 10 کو تو میں اپنے دائیں بازو میں لے لوں گا اور 9 کو بائیں بازو میں، اس طرح لے کے میں اکیلا ان سے نمٹ لوں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں. یہ جو ہم نے 19 کی بات کہی، یہ تو آزمائش ہے. ایک فرشتے کی اتنی طاقت حدیث پاک میں فرمایا کہ اکیلا ایک فرشتہ اگر چیخ مار دے تو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنے مخلوق سب مر جائیں. تو ان کو معلوم نہیں کہ فرشتے کی طاقت کیا. وما جعلنا اصحاب النار، اور ہم نے ان جہنمیوں کو نہیں، جہنمیوں کی تعداد، اصحاب النار سے مراد یہ فرشتوں کی تعداد، ہم نے نہیں بنائے اصحاب النار، جہنم والے فرشتے، الا ملائکہ، ہم نے ان کو ملائکہ فرشتہ بنایا ہے. اور ہم نے عدتہم، ان کی تعداد کو نہیں رکھا، الا فتنہ، مگر آزمائش، للذین کفروا، کافر لوگوں کی آزمائش ہو، یستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتابوں کو یقین ہو، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، ایمان والوں کے ایمان بڑھے، اور اہل کتاب کو کوئی شک نہ رہے اور مومنوں کو. ولیقول الذین، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، اور کافر لوگ کہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال میں. اسی طرح اللہ پاک گمراہ کرتے ہیں جس کو چاہے اور ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے. وما یعلم جنود ربک، اور اب تیرے رب کے لشکروں کو نہیں جانتا سوائے اس کے. اللہ کی ذات ہی اللہ اپنے لشکروں کو جانتی ہے. اللہ رب العزت نے جو 19 کی تعداد ذکر کی اسی لیے تاکہ یہ بیوقوف لوگ اس پر اعتراضات کریں، اور جو ایمان والے ہیں، جو اہل کتاب میں مسلمان ہیں، ان کو تسلیم ہو اور وہ اس کو تسلیم کریں، ان کا ایمان بڑھے. وما ہی، اور نہیں ہے جہنم کا ذکر، الا ذکرا، مگر نصیحت، للبشر، انسان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ انسان اس کے ذکر سے عبرت حاصل کرے. آگے اللہ پاک نے چاند 1، رات 2، صبح 3 چیزوں کی قسمیں کھا کر قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ قیامت کا مسئلہ یہ برحق ہے. کلا، ہرگز نہیں، والقمر، چاند کی قسم، رات کی، اذ ادبر، جب ختم ہونے لگے، والصبح، صبح کی قسم، جب یہ روشن ہو جائے. انہا لإحدى الکبر، قیامت تو بڑی ہولناکیوں میں سے ایک بڑی ہولناک شے ہے، نذیرا، ڈرانے والی ہے انسان کو، لمن شاء، اس میں سے تم میں سے جو چاہے، ان یتقدم، آگے بڑھے، او یتأخر، یہ پیچھے رہ جائے، نیکیوں کا اور اچھے اعمال کا ذخیرہ کر کے آگے بڑھ جائے، یا ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جائے. قیامت تو ہر حال میں آ کر رہے گی. قیامت کی کچھ ہولناکیوں کا بیان، اور پھر 2 قسم کے لوگ، ایک اصحاب الیمین اور دوسرے نہ ماننے والے مجرمین، دونوں کا تذکرہ. کل نفس، ہر انسان، بما کسبت، اپنے کیا کے اوپر رہینہ، وہ اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہوگا. الا اصحاب الیمین، سوائے سیدھے ہاتھ والوں کے، فی جنات، باغات میں، پوچھتے ہوں گے آپس میں، باغات میں گفتگو میں لگے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے. عن المجرمین، مجرموں کے متعلق کیا پوچھ رہے ہوں گے؟ پوچھتے ہوں گے ما سلککم، کس چیز نے تمہیں داخل کیا جہنم میں؟ قالو، 4 اعمال کا تذکرہ. مشرکین بتائیں گے کہ ایک تو ہم نماز پڑھنے والوں میں، نہ ہمارا شمار نمازیوں میں سے نہیں تھا، ہم مسلمان نہیں تھے اور نہ نماز کا اعتقاد رکھتے نہ نماز کی ادائیگی کرتے. نمبر 2، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، مسکین اور فقیروں کو کھانا کھلانا، اس سے ہم دور رہتے. نمبر 3، گپ شپ کرنے،
خائزین، فضول گپ شپ اور قیامت کے متعلق اور اللہ رب العزت کی توحید اور رسالت کے متعلق ہمیشہ اپنی باتوں میں لگے رہتے تھے، کبھی ہم نے اس مسئلے کو سیریس نہیں لیا۔ اور چوتھی بات قیامت کے انکاری تھے، قالوا لم نکن من المصلین، نہیں تھے ہم نمازیوں میں سے، ولم نکن نطعم المسکین، اور نہ ہم مسکین فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، وکننا نخوض، اور ہم اہل باطل کے ساتھ مل کر نخوض گپ شپ میں لگے رہتے تھے، اپنی گفتگو میں لگے رہتے تھے، اور ہم روز قیامت کے انکاری تھے، یہاں تک کہ ہمارے پاس آ گئی وہ یقینی شے یعنی موت تک ہم اس میں لگے رہے۔ اللہ فرمائے فما تنفعهم، ان کو نفع نہیں پہنچایا سفارش کرنے والوں کی سفارش، جو قیامت میں مقربین انبیاء اولیاء کی جو سفارش ہوگی اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ فما لهم، کیا ہو گیا ان کو، عن التذکرہ، اس تذکرہ، قرآن کا ایک نام تذکرہ ہے، قرآن نصیحت ہے، اس تذکرہ اور نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، گویا کہ حمر، وہ گدھے ہیں، مستنفرہ، جو بدک رہے ہیں، فرت من قسورہ، شیر کے خوف، شیر سے ڈر کر جس طرح گدھے دور بھاگتے ہیں، تو اس طرح یہ قرآن کریم کو سن کر اس طرح دور بھاگے جا رہے ہیں۔ یرید، بلکہ ان میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے تھا اس کو ملے صحفاً، صحیفے ملے آسمان سے، منشرہ، کھلے ہوئے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہمیں آسمان سے لیٹر آیا اللہ کے نام سے، ہمارے نام، اور اس لیٹر میں لکھا ہو کہ دیکھو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی سچے، ان پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ ان کا مطالبہ ہے۔ کلا، اللہ فرما رہے ایسی بات نہیں، بلکہ یہ لوگ تو آخرت سے نہیں ڈرتے، کلا ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے قرآن، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، وما یذکرون، نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر جب اللہ چاہے۔ اللہ رب العزت اہل التقوی، اس کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، وہ اہل المغفرہ، اور اللہ رب العزت بخشش والا ہے۔ سورۃ القیامہ، اس پارے کی یہ 3 صورتیں، سورۃ القیامہ، سورۃ الدہر، سورۃ المرسلات، تینوں مکیہ ہیں اور ایک ہی مضمون ہے تینوں کا۔ تینوں صورتوں میں ایک ہی مسئلہ قیامت، موت اور بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھایا جانا، ان تینوں صورتوں میں اسی مسئلے کو واضح کیا گیا۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، ولا اقسم، اور میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، اس نفس کی جو ملامت کرتا ہے، انسان کا نفس، حدیث پاک میں فرمایا گیا ایک نفس لوامہ، ایک نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے۔ تو یہ نفس لوامہ وہ نفس کہلاتا ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے اس کے برائیوں پر، جب اس سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے اس پر ملامت کرتا ہے، تو یہ نفس لوامہ۔ اور پھر جب ملامت کرتے رہے ملامت کی زیادتی کی وجہ سے پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گناہوں سے از خود بچنا، گناہوں سے روکنا اس کی عادت بن جائے، تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو چونکہ اس نفس نے ابتدا کر لیے گناہوں کو چھوڑنے کی، اس لیے اس نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ ایحسب الانسان، تو یہ قسم اس بات کی ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی۔ ایحسب الانسان، اب انسان وہی انکار کر رہا ہے کہ قیامت تو نہیں ہوگی، انسان گمان کرتا ہے لن نجمع عظامہ، کہ ہم ہرگز جمع نہیں کریں گے اس کی ہڈیوں کو، کل کس طرح ہماری بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوں گی، بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم تو قادر ہیں، ان نسویہ کے بنائے اس کے بنانا، اس کے پوروں، اللہ فرمانے پور بنانے پر قادر۔ تو وہی بات آ گئی، پوروں کو خاص کر ذکر کیا۔ قرآن 14 صدی پہلے کہہ رہا ہے پوروں کے اندر، اب ہمارے بعد انگوٹھے لگتے ہیں، انگوٹھوں کے اندر یہ نشانات، یہ لکیریں ہیں، تو یہ آج کی سائنس بتا رہی ہے جو فنگر پرنٹس ہیں یہ ہر ایک کے الگ الگ ہیں۔ اللہ پاک نے 14 صدی پہلے بتا دیا کہ ہم تو ایک ایک پور اور ایک ایک فنگر پرنٹس میں ایک ایک نشان جو ہے نا ہر انسان کو وہی لگائیں گے، جس سے ہر انسان دوسرے سے ممتاز ہو جائے گا۔ تو ایک ایک عضو اور ایک ایک نشان جب انسان کا الگ نہیں ہوگا تو یقیناً ہم قادر ہیں دوبارہ بنانے پر۔ بل یرید الانسان، انسان تو یہ چاہتا ہے لیفجرا، کہ وہ فسق و فجور کرتا رہے امامہ، اپنی اگلی زندگی میں۔ انسان انکار کیوں کرنا چاہتا ہے قیامت کا؟ تاکہ اس کو کوئی کچھ کہے نہیں، مزے لگے ہوئے آزادی کے، تو ہم جو چاہے کرتے رہے، آزاد پھریں، تو اپنی اگلی زندگی میں انسان گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایانا، بطور مذاق سے پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اللہ فرما رہے ہیں جب آنکھیں چنیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند گہن ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، یقول الانسان، اس دن کہے گا کہاں ہے آج مفر، بھاگنے کی جگہ، کلا، ہرگز ایسا نہیں، لا وزر، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے آج کوئی پناہ نہیں، الی ربک، تیرے رب کی طرف آج مستقر ہے،
اللہ رب العزت ہی کے سامنے سب نے جمع ہونا ہے. ينبأ الانسان، انسان کو بتایا جائے گا اس دن بما قدم، جو اس نے اچھا عمل آگے بھیج دیے، وأخر، اور جو نیکیاں وہ نہیں کر سکا. بل الانسان، بلکہ انسان تو اپنے اوپر بصیرہ، اپنے اوپر بصیرت ہوگا. بصیرت کا معنی خود اس کو معلوم ہے انسان کو کہ وہ پتہ ہے، خود گواہ بنے گا اپنے اوپر کہ اس نے کیا اچھائیاں کی کیا برائیاں کی. ولا القا معاذیرہ، اگرچہ عذر ڈالتا رہے، عذر بیان کرتا رہے، لیکن انسان تو خود جانتا ہے کہ ہاں میری کیا حالت ہونی چاہیے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ قرآن رہ جائے. مشہور واقعہ ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جب قرآن اترے آپ آرام سے سنیے توجہ سے، اس کا محفوظ کرانا یہ ہمارا کام ہے. لا تحرک بھی، مت حرکت دیجیے اپنی زبان کو تاکہ آپ اس کو جلدی یاد کریں. ان علینا جمع، ہمارے ذمہ ہے جمع قرآن کا جمع کرنا، و قرآن ہو اور اس کی تلاوت کروانا. فإذا قرأناه، جب ہم اس قرآن کو پڑھیں بس آپ اپنے قرآن کی اتباع کیجیے. ثم ان علینا، پھر ہم پر ہے اس کا بیان ہو، اس کا اظہار. تو اللہ نے فرمایا جب قرآن اتر رہا اس میں جلدی کرنے کی ضرورت ہے. آگے کلا بل تحبون العاجلہ، بات یہ ہے کہ قیامت کا انکار اس لیے کر رہے تمہیں تو عاجلہ پسند ہے، جلدی، نقد. دنیا کی زندگی عاجلہ ہے، نقد، تو انسان تو نقد کو پسند کرتا ہے. وتذرون، اور چھوڑ رہے آخرت کو، آخرت اور آخرت کی جو بھلائیاں ملنے والی ہیں اس کو تم لوگ چھوڑ رہے ہو. حالانکہ وجوہ یومئذ، بہت سے چہرے اس دن ناظرہ، تر و تازہ ہوں گے. الی ربی، اپنے رب، اپنے پروردگار کے دیدار میں ناظرہ، دیدار کر رہے ہوں گے. اور بہت سے چہرے اس دن باسرہ، اداس. تظن، ان کو یہ یقین ہو جائے گا ان کے ساتھ فاقرہ، ایسا کام ہوگا جو ان کی کمر کی ہڈی توڑ ڈالے گا. کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز ایسا نہیں، قیامت ضرور واقع ہوگی. اذا بلغت، جب روح پہنچ جاتی ہے، تراقی حلقوم تک، جب روح یہاں تک پہنچتی ہے، حلق کی ہڈی تک جب روح پہنچتی ہے. وقیلا، اور کہا جاتا ہے کون ہے راق، کون ہے جھاڑ پھونکنے والا. پہلے انسان کی عادت ہے بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر علاج کرتا ہے، پھر سیریت علاج کرتا ہے، جو کچھ. آخر میں جب ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں تو پھر آخر میں پھر کہتے ہیں بھائی مولوی صاحب کے پاس لے جاؤ. ڈاکٹروں نے تو کہہ دیا اب لا علاج ہو گیا. تو آخر میں جب بالکل ایسی حالت ہو جاتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں اب آخری وقت میں لوگ کہتے ہیں کہ من راق، کوئی ہے جھاڑ پھونکنے والا. وظن، اور یقین ہو جاتا ہے اب تو آ گیا فراق، جدائی کے وقت، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے. الی ربک، تیرے رب کی طرف اس دن اللہ کے یہاں جانا ہے. تو جب یہ موت کا وقت آنا ہے، اور موت تو مبادی ہے، موت مقدمہ ہے قیامت. فلا صدقا، بس نہ تو جو منکرین، جو لوگ اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، انہوں نے یہ 5 غلط کام کیے. نمبر ایک، نہ تو قرآن کے اللہ کی تصدیق کی، آخرت کی تصدیق کی. ولا صلی، نہ نماز پڑھی بلکہ تکذیب کی آخرت کی. وتولی، اور اعراض کیا، نماز بھی نہیں پڑھی، تولی، اعراض کیا، تیسرا کام. اور چوتھا کام، ثم ذهب الى اهلی، اپنے گھر والوں کی طرف جاتا ہے. یتمتع، انگڑائیاں لیتا ہوا، بہت ہی زیادہ سرکشی کے ساتھ بہت ہی زیادہ تفاخر کرتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا. تو یہ لوگ جن کو بہت ہی زیادہ اپنے اوپر گھمنڈ ہے، اللہ فرما رہے اولا لک، تیرے لیے ہلاکت ہو. فاولا، پھر ہلاکت. ثم اولا، پھر ہلاکت ہو. لکا، تیرے لیے. فاولا، پھر 4 ہلاکت. پہلی ہلاکت قبر میں، دوسری اس کے بعد، پہلی ہلاکت موت کے وقت، دوسری ہلاکت موت کے بعد قبر کے اندر، پھر حشر میں تیسری ہلاکت، اور چوتھی ہلاکت جہنم میں جب ڈالا جائے گا. آیا سب الانسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ایوزرا کو چھوڑ دیا جائے گا، سدا، اس کو یوں ہی محمد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی باز پرس نہیں ہوگی. علم یک، اور قیامت نہیں ہوگی. علم یک نطفہ، کیا نہیں تھا وہ نطفہ، من منی کا ایک قطرہ، جمنا جس کو ٹپکایا گیا رحم میں. ثم کان علقہ، پھر وہ علقہ بن گیا بوٹی. فخلق، پھر اللہ نے بنایا اس کو برابر کیا. پھر بنایا اللہ نے اس سے زوجین، مذکر مؤنث. الیس ذالک، کیا وہ ذات قادر نہیں ہے ان یحیی الموتى، کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے. تو وہ اللہ جو ان چیزوں پر قادر ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے، قیامت لانے پر بھی. سورۃ الدہر مدنی سورت ہے. اس سورت کے اندر بھی آخرت کی ہولناکی اور متقین کے اچھے انجام کا ذکر. حال اتى علی الانسان حین من الدہر، اسی کی طرف اشارہ. دیکھو انسان پر ایک وقت وہ بھی تھا کہ انسان کوئی قابل تذکرہ شے نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا، اس کا آدم محض. جب وجود تھا تو وہ ماں کے پیٹ میں تھا،
تو جب انسان اس وقت میں بھی اللہ رب العزت کے علم میں تھا تو وہ اللہ دوبارہ ہمیں بلانے پر ضرور قادر ہے، دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تاکہ انسان پر ایسا زمانہ آیا ہے، من الدہر ایسا زمانہ لم یکن نہیں تھا شیئن مذکورہ قابل تذکرہ کوئی شے، انا خلقنا الانسان ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے ایک پانی کی بوند سے، امشاج وہ پانی کی بوند جو مخلوط مرد اور عورت کے ملا ہوا پانی اس سے مل کر انسان بنا، نبتلی اس کو آزمانے کے لیے، فجعلناہ ہم نے انسان کو بنایا سمیع بصیر دیکھنے والا سننے والا، ہم نے اس کی رہنمائی کی رستے کی۔ اب دو رستے دکھا، اما شاکرن یا تو شکر گزار ہو جائے، اما کفورا یا ناشکرا۔ انا اعتدنا للکافرین ہم نے کافروں کے لیے تیار کیا سلاسل ہر قسم کی زنجیریں، واغلال طوق سعیرہ جہنم بے شک ابرار نیکوکار پئیں گے من کأسن ایسے جام شراب سے، مزاج ہوا جس کے اندر ملائی جائے گی کافور۔ تو یہ ابرار متقین لوگوں کو ایسی جام شراب ملے گی جس میں کافور ملی ہوئی ہوگی۔ عینن یہ ایک ایسی شراب ہے، ایسا چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، کافور ایسا چشمہ ہے جس میں اللہ کے خاص بندے پئیں گے، تو اللہ کے خاص بندے تو پوری خالص کافور پئیں گے، اور ابرار کو کافور ملا کے دی جائے گی۔ تو عین اللہ کے خاص بندے اس چشمے سے پئیں گے، یفجرون اس کو چلاتے ہوں گے تفجیرن چلانا۔ اور اللہ کے بندے وہ کون ہیں؟ جن کو خالص شراب ملے گی کافور کی، جن میں تین صفات۔ پہلی صفت یوفون بالنظر، نظر اور منت کو پورا کرتے ہیں، حقوق اللہ جو نظر مان لی منت مان لی خاص کر، اور تمام حقوق اللہ کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر دو، روز قیامت کا ڈر بیٹھا ہوا، یخافون یومن ڈرتے ہیں ایسے دن سے، کان شرہ جس کا شر بہت ہی پھیلا ہو، بڑا خوف پھیلا ہوگا روز قیامت، روز قیامت کی تو بڑی دہشت ہوگی۔ تیسری صفت یطعمون الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اعلیٰ حبہ، حالانکہ ان کو بھی مال سے محبت ہے، پیسے کی ہر انسان کو ضرورت ہے، لیکن پھر بھی کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو۔ اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں انما نطعمکم، دیکھو ہم تو تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نہیں چاہتے تم سے جزان بدلہ ولا شکورا نہ شکریہ، ہمیں کچھ شکریہ کی بھی ضرورت نہیں، یہ بھی نہ کہو کہ آپ کا شکریہ، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ اور کیا وجہ؟ انا نخاف، ہمیں تو خوف ہے اپنے رب سے، یومن ایسے دن سے ہم ڈرتے ہیں، عبوسن، عبوس اصل میں کہتے ہیں تیوری چڑھایا ہوا انسان، کہتے ہیں فلانا آدمی بہت عبوس ہو رہا ہے، تیوری چڑھایا ہوا ہے دن، قیامت کے دن جو تیوری چڑھایا ہوا ہوگا، کم سریرہ اور بہت سخت اضطرار میں پریشانی میں ڈالنے والا۔ فوقاہم اللہ، ایسے عباد اللہ کو اللہ بچائیں گے اس دن کے شر سے، ولقاہم ان کو عطا فرمائیں گے تر و تازگی، سرورہ خوشی، اور ان کو جزاہم دیں گے ان کے صبر کے بدلے میں جنتن باغ، جنتن جنت، وحریرہ ریشم، اس میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے مسحریوں پر، نہیں پائیں گے اس میں سورج کو، ولا زمہریرہ اور نہ انتہائی ٹھنڈک بلکہ معتدل موسم، ودانیتن علیہم جھکی ہوں گی ان پر، ظلالھا اس کے سائے، وذللت قطوفھا اور اس کے میوے انتہائی جھکے ہوئے ہوں گے، ویطاف علیہم بآنیہ اور ان کے اوپر لائے جائیں گے ایسے برتن، کون سے برتن؟ من فضہ، چاندی کے برتن لائے جائیں گے، اکواب آب خورے، پیالے گلاس، قواریرہ بالکل صاف ستھرے شیشے کے گلاس، قواریرہ من فضہ ایسے شیشے کے گلاس جو دنیا میں نہیں ملتے، ایک طرف شیشہ ہے ایک طرف چاندی بھی ہے، قواریر وہ شیشے کے گلاس چاندی کا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر چیز کی مثال موجود ہے جو دنیا میں، اس کی کچھ نہ کچھ نظیر ہے جنت میں، لیکن یہ گلاس کہتے ہیں ایک طرف شیشے کے ہیں کہ بالکل آر پار ہو جاتے ہیں، صاف نظر آتا ہے، اور دوسری طرف چاندی میں، چاندی جیسا کلر ہے اس کا بالکل وائٹ، تو کلر میں چاندی کا اور شفاف ہونے میں بالکل شیشے کا، تو آر پار بھی ہو جاتے ہیں، اور حالانکہ جو چیز گلاس ہوتی ہے آر پار ہو جاتا ہے اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا، کلر ہو جاتا پھر ایک آر پار نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے چاندی کے گلاس ہیں جو کہ من فضہ چاندی کے بھی ہوں گے اور شیشہ بھی ہوگا، قدروا جس کو اللہ نے بنایا ہے ایک خاص اندازے سے، ویسقون فیہا اور اس میں پلائی جائے گی ایک اور قسم کی شراب، کأسن جام شراب، کانا مزاج ہوا جس میں ملائی جائے گی زنجبیل سونٹ، زنجبیل وہ چشمہ ہے جس کا نام ہے سلسبیل، تو سما اس کا نام رکھا گیا سلسبیل۔ یطوف علیہم ان پر چکر لگائیں گے ولدان وہ لڑکے، مخلدون ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، نوجوان لڑکے جو لڑکے ہی رہیں گے۔ اذا رأیتہم میں مخاطب جب سے ان کو دیکھے گا تو سمجھے گا تو ان کو دیکھے گا جیسے کہ لؤلؤ موتی ہیں، بکھرے ہوئے موتی خوبصورت، اور جب تو دیکھے گا وہاں پر تو وہاں پر بڑی نعمتیں دیکھے گا جنت میں، اور بڑی بادشاہت ہوگی، ہر جنتی بڑا بادشاہ،
عالیہم ان کے اوپر ہوں گے ثیاب سندس، ان جنتی کے اوپر دبیز ریشم کے کپڑے، خضر سبز قسم کے، وہ استبرق اور استبرق موٹے ریشم کے، وحلو اور ان کو پہنائے جائیں گے اساور کنگن چاندی کے، جنتیوں کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ قرآن میں پہلے بھی تذکرہ ہو چکا۔ ابھی اعتراض کے جی چاندی سونے اور چاندی کے کنگن مردوں کو پہنایا جائے تو جو اچھا نہیں لگتا، اچھا ہمیں محسوس نہیں ہوتا، تو اس کا جواب وہی ہے کہ بھائی جیسا دیکھ ویسا بھیس، جیسا عرف بن جاتا ہے ویسی بات ہو جاتی ہے۔ اب جنت میں جب یہ پہنایا جائے گا اور جنت میں یہ ماحول بن جائے گا تو پھر تو وہاں فخر ہوگا، اور مرد بھی اس چاندی کے اور سونے کے کنگن پہنیں گے۔ وسقاہم ربہم، اللہ ان کو پاکیزہ شراب پلائیں گے، یہ تو بدلہ ہے تمہارے لیے۔ وکان سعیکم، اور تمہاری جو کوشش ہے مشکورہ وہ قبول کی گئی۔ آج انا نحن نزلنا، بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، تنزیلا نازل کرنا۔ فاصبر، پس صبر کیجیے اپنے رب کے حکم پر۔ صبر کا حکم ہر صورت میں آ رہا ہے۔ اور بد مانی آثمن، گناہ گار کی، او کفورا یا ناشکری کی۔ واذکر اسم ربک، اپنے رب کو نام لیجیے، بکرہ صبح اور شام۔ ومن اللیل، اور رات، فسجدہ، رات کو سجدہ کیا اللہ کے سامنے۔ قریبی، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ، اور چھوڑ دیتے ہیں، وَرَاءَهُمْ، اپنے پیچھے بڑا سخت دن۔ دنیا کی زندگی کو پسند کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے جو مسائل اور ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبت والا دن اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر۔ نحن خلقناہم، ہم نے ہی پیدا کیا ہے ان لوگوں کو، وشددنا، اور ہم نے مضبوط کیے اسرہم، ان کے پٹھے ہم نے مضبوط بنائے۔ وَإِذَا شِئْنَا، اور اب جب ہم چاہیں تو بدل دیں گے ان کو، تبدیلاً بدلنا۔ ان هذه تذکرہ، ویسے کہ قرآن نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ پکڑ لے۔ وما تشاءون، اور تم نہیں چاہتے مگر اللہ چاہے، بے شک اللہ علیم ہے، حکیم ہے۔ یدخل، داخل کرے گا جس کو چاہے اپنی رحمت میں، اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات بھی مکی ہے، اور اس سورت کے اندر قسمیں کھا کر اللہ نے قیامت کے وعدے کو ثابت کیا۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے چار چیزوں کی قسم، چار ہواؤں کی۔ ہوائیں چار طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بہترین ماحول ہے، خوشنما ماحول بیٹھا ہے اور تر و تازہ مزیدار ہوائیں چل رہی ہیں، کہتے ہیں آج کتنا اچھا موسم ہے، سونی سونی ہوائیں۔ کچھ ہوائیں تیز و تن ہوتی ہیں، خطرناک قسم کی، انسان ڈر جاتا ہے کہ جی باہر تو گرج چمک ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ ہوائیں بارش سے پہلے آتی ہیں، اور کچھ ہوائیں بارش کے بعد بادل کو جدا کر دیتی ہیں۔ چاروں قسم میں ہوائیں کی یہاں ذکر ہو رہی ہیں۔ والمرسلات، قسم ہے ان ہواؤں کی، عرفا، نرمی کے ساتھ چلتی، نرمی کے ساتھ ہوائیں چل رہی ہیں، ماحول موسم کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ فالعاصفات، اب وہ ہوائیں جھکڑ چل رہے ہیں، عصفاً، سختی کے ساتھ، جب انسان ڈر جاتا ہے۔ تیسری ہوائیں والناشرات، وہ ہوائیں جو بادلوں کو جدا کر دیتی ہیں، نشرہ، بادلوں کو الگ کر دیتی ہیں، اب بارش برسنے والی ہے۔ فالفارقات، اب بادل برس آ گئے، برسنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر بادل جا رہے ہیں، ادھر بادل جا رہے ہیں، یہ فارقات، وہ ہوائیں جو بادلوں کو الگ الگ کر رہی ہیں، فرقہ الگ کرنے کے ساتھ۔ فالملقیات ذکر، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کا ذکر یعنی وحی لے کر آتے ہیں۔ عذراً، اب وحی کے ذریعے یا تو عذر کیا جائے، یعنی جو کافر لوگ ہیں ان کے سامنے ایک عذر آ جائے کہ قرآن موجود ہے، او نذرا، یہ ڈرانا ہے۔ انما توعدون لواقع، ان تمام چیزوں کی قسم، قیامت کا وعدہ جو کیا جا رہا ہے، قیامت ضرور واقع ہوگی۔ کب واقع ہوگی؟ اذا النجوم، جب ستارے، طمست، بالکل ستاروں کی چمک ختم، آسمان فرجت، اس کے اندر سراخ پڑ جائے گا، آسمان پھٹ پڑے گا۔ اذا الجبال، پہاڑ، نصفت، پہاڑ اڑتے پھریں گے، اور رسولوں کو اقتت، تمام پیغمبروں کو جمع کیا جائے گا۔ لأی یوم اجلت، کس دن کے لیے تمہیں تاخیر دی جا رہی ہے؟ لیوم الفصل، فیصلے والے دن کے لیے۔ اے مخاطب، تجھے کیا خبر کہ کیا ہے فیصلے والے دن؟ ویل، ہلاکت ہوگی اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، دیکھو ہم نے، ابھی مان لو جو لوگ اس دن کے انکاری ہیں ان کے لیے بڑی ہلاکت، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پچھلے لوگوں کو؟ ثم نتبعهم الآخرین، پھر اگلوں کو ان کے پیچھے ہم نے ہلاک کیا۔ کذالک، یہ ہمارا طریقہ ہے، نفعل، ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ہلاکت ہے، ویل، ہلاکت ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم، کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا ایک گھٹیا پانی سے، وہی نطفہ، منی سے۔ فجعلناہ، اس منی کو رکھ دیا، قرار، جگہ میں، مکین، مقررہ،
مقررہ جگہ رحم مادر میں یہ منی کا ایک قطرہ 9 مہینے تک رہتا ہے، الی قدر معلوم، ایک وقت مقرر تک، فقدرنا، پر ہم نے اس کا اندازہ کیا، اور ہم ہی تھے بہترین اندازہ کرنے والے۔ ہلاکت ہو اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض، اللہ کی قدرت یہ کہ کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا کفاتن، سمیٹنے والی، زمین سمیٹی ہوئی ہے، اپنے اندر کتنے لاتعداد مردوں کو اور کتنے زندوں کو، احیان مردوں کو، احیان زندوں کو اور مردوں کو، وجعلنا فیہا، رکھا ہم نے اس زمین میں رواسیہ بوجھ، شام یا خاتم، بلند و بالا بوجھ یعنی پہاڑ، واسقیناکم، اور تمہیں پلایا، ماء پانی صاف ستھرا۔ ہلاکت ہو اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب دیکھیے جو لوگ جھٹلانے والے ان کا برا انجام کا تذکرہ، انطلقوا، ان جھٹلانے والے سے کہا جائے گا جاؤ اس عذاب کی طرح جس کا تم انکار کرتے تھے، انطلقوا، جاؤ، الی ظل، ایسے سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخیں رکھے گا، جہنم سے سخت قسم کی شعائیں نکلیں گی، آگ، اور آگ اتنی بلند و بالا ہوگی اوپر جا کر اس آگ کی 3 شاخیں بن جائیں گی۔ لا ظلیل، ان 3 شاخوں میں نہ تو سایہ ہوگا، ظلیل نہ سایہ، اور نہ یغنی من اللہب، لپٹ سے بچ سکے گا، انہا ترمی، وہ آگ تو پھینکتی ہوگی، بشرر، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں، کل قصر، جیسے کہ ایک محل، جہنم کی ایک چنگاری جتنا ایک بڑا ہم محل بناتے ہیں، ایک محل کے بقدر تو ایک چنگاری ہوگی۔ گویا کہ جمالتن، یہ لوگ اونٹ ہیں، صفر، زرد قسم کے اونٹ ہیں، یعنی ابتدا جب ہوگی تو یہ چنگاری اس طرح بڑے محل کی طرح اوپر جائے گی، اور یہ چنگاری کا قاعدہ اوپر جاتی ہے بڑی ہوتی ہے، جب گرتی ہے تو بالکل چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو ابتدائی جب نکلے گی جہنم سے آگ سے ایک بڑی چنگاری ایک بڑے محل کی طرح، اور جا کے گرے گی تو زرد اونٹ کی طرح بالکل چھوٹی ہو کے گر جائے گی۔ جمال، جو اس کا چھوٹا ہونا بھی اونٹ کے برابر ہے۔ ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ دن لا ينطقون، اس دن اللہ کے نہ ماننے والے بات نہیں کر سکیں گے، نہ ان کو اجازت ہوگی کہ وہ عذر معذرت کریں۔ اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ تو فیصلے کا دن ہے، ہم نے تم کو جمع کیا اور پہلوں کو، اگر تمہارے لیے کوئی مکر و فریب ہے، فکیدون، تو آؤ مجھ سے آزما لو۔ اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت۔ اب اس کے مقابلے ہیں، مجرمین کے مقابلے ہیں مختصر تذکرہ متقین کا۔ بے شک متقی فی ظلال، سایوں میں، عیون، چشموں میں، وفواکہ، پھل جو وہ پسند کریں گے، کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیان، رشتہ ہوا جو کچھ بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے تھے، انا کذالک، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ ویل، ہلاکت ہو اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلو، ان سے کہا جائے گا مکذبین سے، کھاؤ، وتمتعوا، اور نفع حاصل کرو تھوڑا سا، انکم مجرمون، تم ہی مجرم ہو۔ ہلاکت ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے آج کہا جاتا ہے ارکعوا، رکوع کرو، تو وہ رکوع میں نہیں جاتے، یعنی نماز نہیں پڑھتے۔ ویل، ہلاکت ہو اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پس کس گفتگو پر، کس کلام پر، بعدہ، اس قرآن کے بعد یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اس قرآن کے بعد اب کون سا قرآن ہوگا جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ اللہ پاک اپنے قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ مسئلہ ثمرات فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی تعلیمات کو ہمارے اندر عام فرما۔ اللہ ہماری تمام دنیاوی، دینی، ہر طرح کی اخروی حاجات کو پورا فرما۔ آپ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ ہماری تمام حاجات کو محض اپنے غیب سے پورا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتہ۔